نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان لوگوں کے تعلق سے کیا ہمیں بتایا ہے کہ جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس وقت گستاخیاں کرتے ہیں، یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں بھی اس طرح تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جو تو یہاں وہابی نہیں کہنا چاہیے، وہابی تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہابی کسے کہتے ہیں، کہ یہ مشکوٰۃ شریف جلد دوم بابو ذکر الیمن والشام صفحہ 582 میں یہ حدیث پاک بخاری کے حوالے سے مذکور ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریائے رحمت جوش میں تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ دعا فرما رہے تھے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت دے، ملک شام میں برکت دے۔ پھر یمن کے لوگوں نے کہا وفی یمننا، یا رسول اللہ ہمارے یمن کے لیے دعا فرمائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت دے۔ پھر نزد والوں نے کہا وفی نزدنا، یا رسول اللہ ہمارے نزد کے لیے دعا فرمائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نزد کے لیے دعا نہیں فرمائی، پھر یمن کے لیے، پھر شام کے لیے دعا فرمائی، 3 بار آپ نے دعا فرمائے۔ پھر نزد والوں نے کہا وفی نزدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزد کے لیے دعا فرمائیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں هناك الزلازل والفتنہ وبها عبر الشیطان، میں اس ازلی محروم خطے کے لیے کس طرح دعا فرماؤں، وہاں سے تو زلزلے و فتنے پیدا ہوں گے، وہاں سے شیطانی گروہ پیدا ہوگا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے زلزلے و فتنے پیدا ہو گئے، تو 12ویں صدی میں ایک محمد ابن عبد الوہاب نزدی پیدا ہوا۔ اس نے ایک کتاب لکھی، کتاب التوحید۔ اس کتاب میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کھول کے توہین کی، اور اپنے آپ کو حنبلی کہتا تھا، اور نہ جانے کتنے مسلمانوں کو اس نے قتل کیا، حرمین شریفین میں اس نے بے حرمتیاں کی۔ وہ صرف اپنے آپ کو مسلمان جانتا تھا، اور اس نے یہ یہاں تک کہا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ جاتا ہے وہ مشرک ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بھی کہا کہ جو نبی سے مانگتا ہے وہ مشرک ہے، نبی کے مزار پہ جو جاتا ہے وہ مشرک ہے۔ نبی کے گنبد شریف کو اس نے کہا، نبی کے مزار کو کہا، اس نے کہا یہ تو بت ہے، نبی کے مزار کو معاذ اللہ رب العالمین، اس طرح کے اس نے یہ باتیں کہیں۔ تو وہابی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے محمد ابن عبد الوہاب نزدی کی طرح عقیدہ رکھنے والے جو ہیں، اسی لیے انہیں وہابی کہا جاتا ہے کہ اس نے اس طرح کی حرکتیں کی، کتاب التوحید لکھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کھول کے اس نے توہین کی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کیا اس نے گھنونے الفاظ نہیں بولے ہیں؟ تو جو وہ بول رہا تھا وہ یہ بولتے ہیں۔ اور انڈیا میں اس کتاب التوحید کا ترجمہ لانے والے اسماعیل دہلوی تھا، جس نے اسی کتاب التوحید کا ترجمہ اس نے لا کر کے ایک اپنی کتاب تقویۃ الایمان لکھی اردو میں۔ اس نے بھی وہی جملہ لکھا جو محمد ابن عبد الوہاب نزدی نے نبی کے وسلم کے تعلق سے خواصت بکی تھی، وہی اسماعیل دہلوی نے بکی ہے۔ اسی لیے وہابی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اسی کے عقیدے، محمد ابن عبد الوہاب نزدی کے عقیدے کو ماننے والے کو، اس کی طرح خیالات رکھنے والے کو، اسی طرح جو تو بکواس کرنے والوں کو وہابی کہا جاتا ہے، کہ وہ محمد ابن عبد الوہاب نزدی کی طرح یہ لوگ بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ جو اس نے نبی کی شان میں توہین کی تو وہ یہ کر رہے ہیں، جو اس نے بولا تھا وہ یہ بھی بول رہے ہیں۔